کو بیان کرنے کے لیے میرے خواجہ معین الدین جب تیار ہوئے تھے. یہ کون ہے خواجہ معین الدین بختیار؟ خواجہ معین الدین کون ہے جس کا آج پوری دنیا میں شورا ہو رہا ہے؟ اسلام لانے والا ہندوستان کے اندر کون ہے؟ سید بھی ہے. اور اگر سید کا گھرانہ نہیں ہوتا تو اسلام ہم تک نہیں پہنچتا. اور یہ سیدوں ہی کی برکت ہے کہ آج ہم کو اسلام ملا, ہم کو نماز ملی, ہم کو اذان ملی, ساری چیزیں جو ملی ہیں یہ سید ہی کی برکتیں ہیں دوستان محترم. اور آپ کے سامنے بھی ایسا گھرانے کا موجود ایسا شخص سید خلیق اشرف آپ کے سامنے موجود ہے. یہ بھی انشاءاللہ العزیز قیامت تک کی جب تک ان کا چرچا, جب تک یہ دنیا میں تشریف فرما رہیں گے تب بھی ان کا چرچا ہوتا رہے گا اور تا قیامت تک ان کا چرچا ہوتا رہے گا. بے شک بے شک, سبحان اللہ یا رسول اللہ. حضرات تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میدان کربلا کے اندر امام عالی مقام مجبور تھے. اگر وہ مجبور نہ ہوتے تو امام عالی مقام وہاں پر رب کی بارگاہ میں دعا کر کر کے اور وہاں سے پانی نکال لیتے. لیکن یہ ایک بات یاد رکھنا دوستان محترم کہ جب خانے کعبہ کے اندر سے بت کو نکالنے کی باری آئی تھی تو کس کو چنا گیا تھا؟ حضرت علی مرتضیٰ کو چنا گیا تھا. حضرت علی کون ہے؟ حضرت علی سید ہی کے گھرانے کے تو تھے. ارے علی کہاں سے پلے؟ علی کو پرورش کہاں سے ملی ہے؟ علی کو پرورش اگر ملی ہے تو نبی کی بارگاہ سے ملی ہے, نبی کی گود سے ملی ہے. تو جب جس کا باپ نبی کی گود میں پڑا ہوا ہو تو جب اس کے نانا جان کے اوپر جب لوگ اس کے دل پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیے تو امام کو یہ برداشت نہیں ہوا میرے نانا جان کے اوپر کیچڑ اچھالا جائے, میرے نانا جان کے اوپر اور ان کے دل کے اوپر آج لوگ کیچڑ اچھالے, یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا ہے. بلکہ امام عالی مقام میدان کربلا میں جا کر کے اپنے سر کو دے دیا, اپنے تن کو دے دیا اور اپنے پورے خاندان والوں کو دے دیا اور دنیا والوں کو بتا دیا اے دنیا والوں, غلام علی محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے, یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. تو حضرات محترم جب خانے کعبہ کے اندر سے بت کو نکالنے کی باری آئی تھی تو مولا کائنات علی مرتضیٰ کو چنا گیا تھا. جب علی مرتضیٰ کو چنا گیا, جب خانے کعبہ کے اندر سے سارے بتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکال کے ایک ایک کو توڑ کر پھینک دیا تو سب سے بڑا جو بت موجود تھا, ارے اس وقت 360 خداؤں کی پوجا کیا کرتے تھے لوگ. لیکن دوستان محترم نبی نے ایک خدا کی طرف جھکایا ان لوگوں کو. تو خانے کعبہ کی طرف, خانے کعبہ کے اندر سے سارے بتوں کو نکال کر پھینکا جانے لگا. اللہ کے رسول پھینکنے لگے تو ایک ایسا بت تھا جو بہت بلندی کے مقام پہ تھا اور جو بہت اونچا تھا, اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گراتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں کہ اس بت کو کیسے نکالا جائے. تو حضرت علی کو چنا جاتا ہے, حضرت علی کو چنتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی تم ادھر آؤ. جب علی آتے ہیں خانے کعبہ کے اندر, خانے کعبہ کے اندر آتے ہیں, مولا کائنات حضرت اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی مرتضیٰ سے فرمایا کہ اے علی اس بت کو کیسے گرایا جائے. تو علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں بیٹھ جاتا ہوں, آپ میرے پشت پر سوار ہو جائیے, آپ میرے کندھے پر کھڑے ہو جائیے. یا رسول اللہ اس بت کو آپ گرا دیجئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی اب تم میرے پشت پر سوار ہو جاؤ, اس لیے کہ تم نبوت کے بوجھ کو نہیں سنبھال سکتے ہو. اور نبی علی کو کچھ مرتبہ عطا کرنا چاہ رہے ہیں, علی کو کہیں پہنچانا چاہ رہے ہیں, اس لیے کہ نبی کی کوئی بات, نبی کا کوئی قول ایسا نہیں ہے جو حکمت سے خالی ہوا کرتا ہے. اللہ کے رسول کہیں علی کو آج پہنچانا چاہ رہے ہیں, علی کو مرتبے کو بلند کرنا چاہ رہے ہیں, اس لیے کہ علی پیدا ہوتے ہی رسول کی گود میں پلے تھے. تو آج دیکھو کہاں پہنچا رہے ہیں. صرف یہی بات کو عرض کر کے آپ سے رخصت ہوں گا. حضرات محترم جب علی مرتضیٰ آتے ہیں اللہ
کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سوار ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سوار ہونا ہوتا ہے، تو مولا کائنات علی المرتضیٰ جب اس بت کو گرانا شروع کر دیتے ہیں، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی یہ بتاؤ یہ آج تم کہاں تک پہنچ گئے ہو؟ مولا کائنات نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں عرش کے کھمبے کو پکڑ کر کھینچ رہا ہوں، یا رسول اللہ میں عرش تک پہنچ گیا ہوں۔ تو بتانا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ جب علی ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے اندر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سوار ہوئے تھے تو عالم یہ ہو گیا تھا کہ عرش پر پہنچ گئے تھے، اور امام علی مقام کو نہ جانے کتنے مرتبہ اپنے کندھے پر سوار فرمایا تھا اللہ کے رسول نے، تو امام حسین کہاں تک پہنچ گئے ہوں گے؟ جب ایک مرتبہ کا یہ عالم ہے تو نہ جانے کتنے مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ اور لوگ کہتے کہ امام پانی سے وہاں پر مجبور تھے، ارے میرے امام اگر وہاں پر چاہ لیتے تو اپنی ٹھوکر کو اگر یہ کہ مار دیتے تو میدان کربلا کے ذرات سے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا۔ دوستان محترم وہی کرامت جو کرامت امام علی مقام سے میدان کربلا کے اندر بچی تھی، میرے خواجہ غریب نواز نے دکھایا تھا۔ آج آپ نے سنا ہوگا جب خواجہ غریب نواز کے اوپر لوگوں نے پانی کو بند کر دیا، ساگر سے کہا کہ پانی آپ کو نہیں ملے گا، وہ امام علی مقام کے ایک شہزادے کہہ لیا جائے، وہ بھی سید کے گھرانے کے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ وہاں پر بیٹھ کر کے اجمیر کی دھرتی پر اپنے خاص مرید کو فرماتے ہیں، اور اس میں بھی نہ جانے کتنے حضرت کے مرید ہوں گے۔ دوستو یہاں بات بتانا یہ ہے کہ ان کی دامن کو اگر مضبوطی سے پکڑو گے تو تمہاری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی، اس لیے کہ یہ آل رسول ہے۔ یا رسول اللہ زندہ آباد۔ حضرات تو یہ آل رسول ہے، سید کے گھرانے کے ہیں، اگر ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو یہاں بھی کامیابی ہے اور وہاں بھی کامیابی رہے گی۔ میدان محشر میں یہ جب جائیں گے جنت کی طرف تو آپ ان کے دامن کو پکڑیں گے اور کہیں گے میں آپ کا مرید تھا، ارے مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، مجھے بھی جنت میں لے کے چلو۔ تو یہ ایسا نہیں کہیں گے، اپنے دامن کو نہیں جھڑکیں گے بلکہ آپ کو ساتھ ملیں گے اور جنت کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ تو بات یہی دوستو بتانا ہے کہ اجمیر کی دھرتی پر بیٹھ کر کے خواجہ غریب نواز نے اپنے مرید کو بھیج کر کے انا ساگر کے سانے پانی کو منگا لیا گیا۔ تو تصور میں جب پوچھا جاتا ہے کہ اے خواجہ غریب نواز یہ کرامت دکھانے کی کیا ضرورت تھی آپ کو، تو خواجہ غریب نواز کے ہر ایک گنبد سے جواب ملتا ہے کہ اے لوگوں یہ کرامت اگر میں نہیں دکھاتا تو دنیا میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو سجدوں کے اوپر کیچڑ اچھالیں گے، جو امام علی مقام کے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیں گے۔ تو خواجہ غریب نواز نے اپنے مرید کو بھیج کر کے سارے انا ساگر کے پانی کو ایک چھوٹے سے کاسے میں منگا لیا اور بتا دیا دنیا والوں کو دیکھ لو میں نبی کا نواسے، میں نبی کے غلاموں میں سے غلام ہوں، میں امام حسین تو نہیں، میں علی اکبر تو نہیں، میں میدان کربلا میں تو موجود نہیں تھا، لیکن امام حسین کے غلاموں میں سے ایک ادنا غلام ہوں اور میں نے یہ کرامت دکھا دیا دنیا والوں کو۔ دیکھ لو جب ایک غلام کے اندر یہ طاقت ہے تو امام کے اندر کتنی طاقت ہوگی۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی چھوڑی محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ مولا کی بارگاہ میں دعا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امام حسین کے رفقا سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یسیر ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ بے شک